بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا اپنے عروج و زوال میں، اپنی ترقی میں، اپنی بہار میں اور اپنی خزاں میں مختلف موسموں سے گزرتی ہے۔ بالکل اسی طرح نظام دین پر غور کریں تو اس کا حال بھی یہی ہے۔ اس میں بھی کچھ باتیں ایسی ہیں جو ایک خاص سیزن اور موسم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس وقت جائیں اور آپ حج کر آئیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حج اسی وقت ہوگا جب حج کا موسم آئے گا، اور اس کے فوائد بھی اسی وقت حاصل ہوں گے جب اس موسم میں، اس زمانے میں، ان مقررہ تاریخوں میں حج کیا جائے گا۔ اسی طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کا جب دل چاہے آپ نماز شروع کر دیں، اس طرح نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بھی اوقات مقرر ہیں، ان مقررہ اوقات میں نماز پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اللہ حاضل کے آسیاں ہر چیز کا یہی حال ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نظام قائم کیا ہے شریعت نے، جو سیزن مقرر کیا ہے، شرعی زبان میں اس کا نام سیام رکھا ہے، اور اس کے لیے ایک مہینہ مقرر کیا ہے۔ یہ ریاضت کا مہینہ ہے۔ ریاضت اپنی تربیت کرنے کے لیے آدمی کو اس کوٹھالی میں ڈالنا اور تدریج کے ساتھ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے چلے جانا۔ جس طرح آپ ایک بڑا پڑھا لکھا آدمی بننے کے لیے پہلی کلاس میں داخلہ دیتے ہیں بچوں کو، اور پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے یہاں تک کہ وہ پی ایچ ڈی پر چلا جاتا ہے۔ مدرسے میں پہلی کلاس میں داخل ہوتا ہے بچہ، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اور پھر جا کے وہ شہادت العالمیہ کی سند حاصل کرتا ہے، فاضل علوم دینیہ اسے کہنے لگ جاتی۔ کاروبار کرنا ہو تو کاروبار بھی ہمیشہ 0 پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ مثالیں میں نے اس لیے بیان کی کہ آپ کو بات کی سمجھ آئے جو یہاں قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بالکل سادہ طریقے سے ان کو نہ لیا کریں، ان کے اندر بہت گہرائی ہے، گہری نظر سے ان کو دیکھیں۔ مثال کے طور پر یہی جو ہم رمضان چل رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث میں ایک خطبہ نقل کیا گیا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں، اور اس میں یہ باتیں کہی گئی ہیں چھوٹے چھوٹے جملے۔ اس میں کہا کہ جب یہ رمضان شروع ہوتا ہے تو پہلا عشرہ اس کا جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے پہلی وہ مثالوں میں بیان کیا کہ داخلہ لیا ہے بچے نے، پھر وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ جب وہ پہلا پیریڈ اگر پورا کرے ان تقاضوں کے مطابق جو رحمت حاصل کرنے کے لیے ضروری قرار دیے گئے ہیں، تو وہ اچھے نمبروں میں پاس ہو سکتا ہے۔ پھر وہ آگے بڑھے گا، اگلا مرحلہ اس کا شروع ہو جائے گا۔ اگلے مرحلے کا نام رکھا ہے وَأَوْسَطُهُ مغفرت،
آگے مغفرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو عرض کروں گا آگے چل کے، لیکن پہلے میں عرض کر دوں کہ یہ مغفرت ہے کیا۔ مغفرت ویسے تو ہم عام طور پر مشہور ہے، لفظ بولتے رہتے ہیں، اور بہت سارے لفظ ہم بولتے رہتے ہیں جن کے گہرے طریقے سے ہم ان کا مفہوم سے واقف نہیں ہوتے، بولتے رہتے ہیں، اپنی زبان میں بھی بولتے رہتے ہیں، عربی زبان کے الفاظ بھی استعمال کرتے رہتے ہیں۔ یہاں مغفرت کا لفظ استعمال کیا گیا، یہ ہے کیا؟ اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے؟ تو یہ جو لفظ مغفرت ہے یہ 3 حروف سے مل کر بنا ہے، غین، فا اور را۔ ان تینوں کو جوڑیں تو لفظ غفر، غفرن، غفرن، غفارن وغیرہ بنتے ہیں، مغفرتن وغیرہ، یہ سارے لفظ کا مادہ یہی ہے، اشتقاق یہی ہے، یہیں سے یہ لفظ بنتے چلے جائیں گے۔ اس کا بنیادی مفہوم کیا ہے، یہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں؟ اس کا مصدر غفرتن ہے، عربی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھک دینا۔ مثال کے طور پر پانی کا برتن ہے، وہ کھلا ہے، آپ محفوظ کرنے کے لیے ڈھکنا اس پر رکھ کر اسے محفوظ کر دیتے، ڈھک دیتے، محفوظ ہو گیا نا پانی۔ کسی چیز کو دوسری کے نیچے چھپا دینا، جیسے کوئی دشمن آپ پر حملہ کرے تو آپ مورچے میں چھپ جاتے ہیں یا کسی دیوار کی اوٹ لے کر چھپ جاتے ہیں تاکہ اس کا حملہ ناکام ہو جائے۔ چھپ جانا یا چھپا دینا، دوسرا مفہوم اس کا یہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں جب یہ لام مقصور کے ساتھ مل کر آئے تو پھر اس کے معنی ہو جاتے ہیں بخش دینا، معاف کر دینا۔ قابو پا لیا نا، ایک آدمی کے اوپر قابو پا لیا اس کے دشمن، لیکن اسے ترس آیا، اس نے منت سماجت کی، اس نے معاف کر دی، چھوڑ دی۔ یہ اس کا بنیادی مفہوم ہے، اور اسی سے ایک لفظ بن گیا یہ جو غفارت بولتے ہیں اسے، غفارتن یا مغفرتن۔ یہ اس لوہے کی ٹوپی کو کہتے ہیں جو سر پر پہن کر سر کو محفوظ رکھنے کے لیے، عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں نا پولیس کو جب وہ مختلف جلوسوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو وہ انہوں نے پہنی ہوتی ہیں ٹوپی۔ یہ آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ آپ موٹر سائیکل چلا رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ پہنتے، کیوں کہ اگر کوئی حادثہ ہو، اگر ایکسیڈنٹ ہو، اگر آدمی گرے، اس کا سر ہیلمٹ کی وجہ سے چوٹ لگنے سے بچ جائے، گویا سر کو اس نے چوٹ کھانے کے ڈر سے چھپایا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ یہ مغفرت ہے کیا؟ اگر یہ کام نہیں کرتے ذرا سمجھ لو، اگر ہم وہ خود نہیں پہنتے لیکن مانگتے ہیں کہ میں محفوظ رہوں، جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کیا، مانگے جاتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم بخشش اس طرح مانتے ہیں کہ جو کرنے کا کام ہے وہ نہیں کرتے اور بخشش مانگتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ذرا دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سورہ نصر، یہ بہت چھوٹی صورت ہے، مدنی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تھوڑا عرصہ پہلے نازل ہوئی تھی یہ۔ اس میں پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت آئی اور فتح حاصل ہو گئی، لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے، اسلام حجاز میں غالب آ گیا۔ اب فرمایا کہ تمہارا کرنے کا کام مکمل ہو گیا،
اب آگے بڑھو. فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو. واستغفر، اور مغفرت طلب کرو. دو باتیں کہہ دی، ان دونوں کو جوڑ دیا آپس میں. تسبیح، حمد کے ساتھ تسبیح اور مغفرت. جب تک یہ دونوں مل نہ جائیں مقصد حاصل نہیں ہوتا. یہ دنیا اس طرح کی دنیا ہے کہ یہ دنیا، اور اس میں ہر انسان، چاہے وہ کتنا بڑا انسان کیوں نہیں، کتنا بڑا عالم فاضل آدمی کیوں نہ ہو، نیکو کاروں میں وہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، انسان ہونے کے ناطے وہ اس مقام پر کھڑا نہیں ہو سکتا جہاں جا کر کے غلطی نہ ہو. غلطی نہ ہونا یہ وصف صرف اللہ کا ہے. وہ ذات حق تعالیٰ ہے جس سے کبھی غلطی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کبھی غلطی نہیں کرتا، نہ اس کے علم میں خطا ہے نہ اس کے احکام میں. انسان خواہ کتنا بڑا کیوں نہ ہو، جس وہ معیار کا ہے اس معیار کی غلطی اس سے ہو جائے گی. یہ پہلی بات ہے. پہلی بات تو یہ بتا دی کہ انسانی بشریت جو ہے، انسانی ذات جو ہے، اس میں کمزوریاں پائی گئی. یہ کامل اکمل ہونے کے باوجود دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، اللہ کے مقابلے میں پھر کمتر ہے. اس لیے کہا کہ بھئی یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ آپ فرشتے بن جائیں اور کبھی غلطی نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. ہو انسان اور اس سے غلطی نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے متقین کا وصف یہ بیان کیا گیا ہے، اور بار بار ہم نے بھی بیان کیا، پچھلے خود میں بھی عرض کیا تھا کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو غلطی ہو جاتی ہے لیکن اس کو تسلیم کر کے سیدھی راہ لگ جاتے ہیں. ہمارے ماں باپ آدم و حوا علیہ السلام، کون نہیں جانتا کہ وہ ساری انسانیت کے والدین ہیں. ہر شخص جانتا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی. قرآن کی شہادت اس پر موجود ہے. اور ان کی خوبی یہ بیان ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں. اللہ نے انہیں بخش دیا. اور ساتھ ہی شیطان سے بھی غلطی ہوئی. اس نے کہا میں نہیں معافی مانگتا. اب وہ درگاہ راندہ درگاہ ہو گیا اور یہ بخشش پا گئے. ایسا ہی ہے نا. بنیادی فرق کیا نکلا؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ غلطی کو تسلیم کرنے والا کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں بڑے مرتبے پا جاتا ہے. تسلیم نہ کرنے والا شیطان بن جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، کبھی اس کی بخشش کا کوئی امکان نہیں رہتا. یہ پہلی چیز ہے، اس لیے بیان کیا گیا ہے والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. جب وہ لوگ جن سے کوئی برائی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام کر بیٹھتے ہیں، جذبات میں آ کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، ان کا ایمان اندر سے انہیں تحریک دیتا ہے اور وہ یاد کرتے ہیں اللہ کو. انہیں اپنا اللہ یاد آ جاتا ہے اور اللہ سے ڈرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرنے لگ جاتا، اللہ کا خیال آ جاتا. جو شخص اپنا تجزیہ کرے گا، اپنا محاسبہ کرے گا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ اس کو کبھی ایسا ہوا ہے کہ غلطی ہو گئی. کوئی بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا، وہ خود جانتا ہے. اب وہ اپنے ہی دل میں کہتا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اللہ کو یاد کر کے معافی مانگتا ہے، تو یقیناً اللہ اسے معاف کرتا ہے. یہ ہی اصل جذبہ ہے. اس لیے فرمایا فاستغفروا، صفت یہ ہے ان کی کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں. فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ.
اللہ کے سوا گناہوں کو مٹانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، اور وہ اپنے اس برے کام پر لگے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جانتے بوجھتے ایسا نہیں کرتے، غلطی سے ہو جائے تو ہو۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اب ذرا دیکھیے قرآن مجید میں کہا کیا گیا ہے کہ مغفرت کے کیا کیا درجے ہیں اور کس طرح اس کو حاصل کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، سیزن شروع ہو چکا ہے، داخلہ لینے والا داخلہ لے چکا ہے سکول میں، وہ رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، روزے رکھ کر اب اس نے پہلا مرحلہ پورا کر لیا، اب دوسرے میں داخل ہو گیا، پہلی کلاس اس کی ختم ہو گئی، اب دوسری کلاس شروع ہے۔ اگر اس نے اس کلاس کو اس کے تقاضوں کے ساتھ پورا کیا تو تیسری کلاس شروع ہو جائے گی اور وہ کامیابی کی چٹ لے کر، کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر اس مہینے سے نکلے گا، اور یقیناً اس کی پوری زندگی میں جو انقلاب آئے گا وہ بقیہ زندگی کو بھی، باقی سال کے 11 مہینوں کے اندر بھی اپنا رنگ دکھائے گا۔ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کے آیت نمبر 55 میں یہ بات فرمائی، فصبر، فصبر، اپنے آپ کو روک کے رکھ، اپنے آپ کو قابو کر کے رکھ۔ میں نے یہ ترجمہ اس لیے کیا کہ سمجھ آئے کہ صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ صبر مجبوری کا نام نہیں ہوتا، یہ کام ہو سکتا نہیں تو کہنا جی آپ پر کیا کریں، صبر ہی کرنا ہے، اس کا نام صبر نہیں ہے۔ فصبر، روک اپنے آپ کو۔ اور حدیث میں کیا ہے، اسی حدیث میں جس پر ہماری بحث چل رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشہر الصبر، یہ صبر کا معنی ہے، یہ صبر کی تربیت دیتا ہے، صبر کی ٹریننگ دیتا ہے، اپنے آپ کو روکنے کی ٹریننگ دیتا ہے، تربیت دیتا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں تو کتنی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں اور ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہمارے لیے وہ چیزیں حلال ہیں، لیکن اب حکم خداوندی کی وجہ سے ہم نے صبح سے لے کر شام تک یہ عہد کیا ہے کہ یہ ہم نے استعمال نہیں کرنا، چاہے کتنی نفس ترغیب دے، خواہش نفس چاہے کتنا زور لگائے، نہیں ہم استعمال کرتے۔ یہ ہے فصبر، بصبر، فصبر، رک جا، صبر کر۔ ان وعد اللہ حق، اس نے صبر کا جو نتیجہ بیان کیا ہے وہ سچا ہے، جو وعدہ اس نے کیا ہے نا کہ اگر تم صبر کرو گے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے، جنت۔ فرمایا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، صبر کر، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اگلا کام کیا ہے، واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی معافی مانگ، مغفرت مانگ، مغفرت طلب کر، صبر کے ذریعے، اس یقین کے لیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرمایا واستغفر لذنبک، اپنے گناہ کی مغفرت مانگ، کیا کر کے، وسبح بحمد ربک بالعشی والابکار، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، بالعشی والابکار۔ عربی زبان میں عشین کا لفظ جو ہے یہ سورج ڈلے سے شروع ہو کر غروب آفتاب عشاء تک چلتا ہے۔ عشاء تک کا جو وقت ہے گویا اس عشیے کے اندر 4 نمازوں کا تذکرہ آیا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں کہ جب وقت کی پابندی کے ساتھ حمد کا حکم دیا جائے تسبیح کرنے کا تو پھر اس سے نماز پڑھنا مراد ہوتا ہے۔ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، کب کر، بالعشی، سورج ڈھلے سے شروع ہو گئی عشاء تک کے 4 نمازیں، والابکار، اور صبح کی نماز،
5 نمازیں. یہ سورہ مومن یاد رکھیے، یہ مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی، تیسرے دور کی صورت ہے. نماز جتنی نمازیں ہیں نا ہم پڑھتے ہیں، ان سب نمازوں کا حکم قرآن میں موجود ہے، اور بالکل ابتدائی صورتوں میں موجود ہے جو نازل ہوئی. اور پھر اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ مغفرت حاصل کرنے کے لیے چیزیں لازم ہیں. وہ پہلی کیا ہے؟ صبر، اپنے آپ کو روک کے رکھنا. دوسری کیا ہے کہ اللہ کے وعدے پر سچا ہونے کا یقین. تیسری کیا ہے کہ اپنے گناہوں کو تسلیم کرنا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا. چوتھی کیا ہے کہ اس تسلیم کا ثبوت مہیا کرنا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا اوقات مقررہ میں. اوقات مقررہ کے اندر. اور دوسری جگہ بھی یہی بات فرمائی ہے، سورہ محمد آیت نمبر 19 میں فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. قرآن مجید میں یہ جملہ لا الہ الا اللہ صرف 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے. پہلی بات یہ کہی کہ جان رکھو، یہ بات تسلیم کرو، مان جاؤ. تمہارے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ کے سوا خدا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کوئی نہیں ہے، بخشش کرنے والا کوئی نہیں ہے، خالق رازق رب کوئی نہیں ہے. یہ صفات کسی انسان کے اندر، کسی مخلوق کے اندر نہیں ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے یہ بات جانو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. یعنی توحید کا جو اعلیٰ ترین تصور ہے وہ اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اس کلمے کو موٹو مقرر کر دیا گیا. اسلام کا دعوت اسلام کا موٹو مقرر کر دیا گیا ہے، نعرہ مقرر کر دیا گیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی تھی کہ اگر تم ایک بات میری مان لو تو کیا ہوگا؟ تملک الارض، تم عرب کے ملک مالک بن جاؤ گے، اور عجم تمہارے باج گزار ہو جائیں گے. ایک بات مان لو کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہوتا کسی سے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے. مانو یہ بات، اس یقین کے ساتھ آگے بڑھو. کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ ہم ایسی باتیں تو بیسوں ماننے کے لیے تیار ہیں، ایک بات سے اگر ہم اتنا بڑا مرتبہ پا جائیں، ہم حکمران بن جائیں، عربوں کے بادشاہ بن جائیں، عجم ہمارے باج گزار بن جائیں، تو ہم تو اس طرح کی بیسوں باتیں ماننے کو تیار ہیں. تو فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. پھر کہا ہے لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ماننا، مانو نا. پھر یہ بات ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ کسی کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر اپنی حاجت روائی کے لیے، اپنی مشکل کشائی کے لیے مت جائیے گا. یہ یقین پیدا کیجیے. یہ بات کہی گئی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور دوسری بات کیا کہی بھائی؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اقرار کر اپنے گناہ کا، اپنی غلطیوں کو مان لے، اور اپنی گناہ کو تسلیم کر کے، اپنی غلطی کو مان کے اللہ کے حضور آ معافی مانگ. اس کا دروازہ کھلا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی رحمت کا جو دروازہ کھول دیا، تم اندر آ گئے ہو، تم نے کلاس لے لی ہے، تم آ رہے ہو، تم اس میں داخلہ لے چکے ہو نا. اب یہ کام تمہیں کرنا ہے. سورہ ہود کی آیت نمبر 90 میں ہود علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. اپنے رب سے مغفرت مانگو. کس طرح مانگو؟ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. دو چیزیں ملا دی نا، مانگو وہ مغفرت مانگو. پھر بیٹھے رہے استغفار تسبیح پڑھتے رہے، اگلا کام نہیں کیا. اگلا کام ہے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ. آؤ نا اس کے طرف، اس کے راستے پر آؤ. جب تم اس راہ پر آ جاؤ گے
جب تم پلٹ گئے اپنے بھولے ہوئے گناہوں کو مان کر, تمہیں پتہ لگ گیا کہ یار مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں, میں راستہ اصل چھوڑ چکا ہوں, اور جب پتہ چلا تو واپس آ کے اسی راستے پر لگ گئے. ثم توبوا الیہ, آگے اس کی طرف. جب آگے تو فرمایا ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے, یعنی بندوں کا دوست بھی ہے, بندوں کا دوست ہے. اللہ رب العالمین, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو ڈراؤنی چیز ہے, مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچو, کیونکہ نافرمانی کرنے کا نتیجہ بہت برا ہے. اس لیے یہ ترجمہ یہ کہ کرتے ہیں اس کا یہ ترجمہ کہ اللہ سے ڈرو. ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود, بے شک میرا رب رحمت کرنے والا, مہربانی کرنے والا, بندوں کو دوست رکھنے والا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں, نہیں چاہتا, اور اس کے پیغمبر اس کے رسول بھی یہ نہیں چاہتے, اس لیے یہ بات فرمائی. اچھا, آپ اس کا طریقہ بتایا, تفصیل سے آگے بڑھے. سورہ مزمل کو پڑھے. سورہ مزمل ساری صورت مطالعہ کی ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, فرمایا نا اے مزمل, اے اوڑھ لپیٹ کے لیٹ جانے والے, اے بکل مار لینے والے, کدھر بکل مار کے لیٹ گئے ہو. یا ایھا المزمل قم, اٹھو, رات کو اٹھو, آدھی رات کو اٹھو, یا کم کر لو کچھ زیادہ کر لو, یہ تمہاری مرضی ہے. اور اٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھو, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا, یہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے نا یہ سورہ. پھر پورا مضمون بیان کیا. اس کے دوسرے رکوع میں جا کر کے فرمایا وطائفۃ من الذین معک, پھر ایک جماعت بھی ہے تمہارے ساتھ جو قیام کر رہی ہے, جو قیام کر رہی ہے. طائفۃ من الذین معک فاقرؤوا ما تیسر من القرآن, جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو, آسانی سے پڑھو. یہاں فرمایا, یہ آیت 20 سے شروع کر کے آگے بجائیں, پڑھے سارا حصہ اس کا. فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, اس قرآن میں سے جتنا تمہیں آسانی سے آتا ہے, جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھو. روزہ رکھا ہے نا, قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ جب داخلہ لے لیا ہے تو نصاب کیوں نہیں پڑھا؟ اگر مغفرت حاصل کرنی ہے تو نصاب کے بغیر کوئی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے, پاس ہو جائے گا, اپنے امتحان میں پاس ہو جائے گا اگر نصاب نہیں پڑھے گا. آئے تو ہو وہاں, تم گئے جرت لینے کے لیے, آئے ہو تم سرٹیفکیٹ لینے کے لیے, آئے ہو سند لینے کے لیے, تم نصاب پڑھتے ہی نہیں. کیسا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, جتنا تمہیں میسر ہے اتنا پڑھو. رات کی تنہائیوں میں پڑھو, قیام میں پڑھو. اور کہاں پڑھو؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ, نماز کی اقامت کرو, نماز قائم کرو. یہ ہے اللہ کا حق, حقوق اللہ ادا کرو. اقیم الصلاۃ, اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کون نہیں جانتا, نمازوں کو کون نہیں جانتا. جو شخص روزہ رکھتا ہے یا نماز پڑھتا ہی نہیں, طفل تسلی اپنے آپ کو مت دو, کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ایسا شخص. جھوٹے لارے, جھوٹے وعدے. وآتوا الزکوٰۃ, رمضان ہے, نماز پڑھنی ہے, مال خرچ کرنا ہے. وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کا بنیادی مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال کو پاک کرو, اپنی جان کو, جسم کو پاک کرو. پھر اس کی تشریح کافی ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ,
कर्ज़न हसना, अल्लाह को कर्ज हसना दो। अल्लाह को कर्जे की जरूरत है कि ये क्या बात हुई? अल्लाह को कर्ज हसना दो। फिर फरमाया ये कर्ज हसना जो तुम दोगे, क्या है कर्ज हसना? यानी उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, उसकी अशायत के लिए, उसकी तरवीज के लिए, उसकी मखलूक की खैर खाही के लिए अपना माल खर्च करो, ज़कात दो और कर्ज हसना दो। कर्ज हसना ज़कात से बढ़कर अगला कदम है, कर्ज हसना दो। होगा क्या? वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, जो माल भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे इस तरह खर्च करके, ताजिदूहु इंदल्लाह, अपने अल्लाह के पास उसको पालोगे। आप कमेटी डालते हैं ना, कमेटी डालते हैं, कितने लोग आपके अंदर होंगे जो कमेटी डालते हैं? फिर कमेटी लेते हैं ना जब, बड़ी खुशी होती है। इसलिए खुशी होती है कि वो थोड़ा थोड़ा करके जो डाला था वो यकमुश्त जब मिला दिल बाग बाग हो गया। तो ये अल्लाह भी तो यही कह रहा है कि भी डालो ना, कमेटी डालो। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, अल्लाह के लिए नहीं दिया तुमने, दिया तुमने अपने लिए। तुम बहुत लालची हो, जन्नत के लालच में दिया है तुमने। यही बात है ना। ईमानदार से बताओ कि जो शख्स हम नमाज पढ़ रहा है, रोज़ा रख रहा है, हज कर रहा है, खैरात कर रहा है, किस लिए? जन्नत की तलाश में है ना, अल्लाह को राजी करने की तलाश में है ना। तो फिर ये लालच है ना। फरमाया अपने आप के लिए जो भेज रहे हो, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम मिन खैरिन, जो माल तुम खैर भेज रहे हो आगे, ताजिदूहु इंदल्लाह, अल्लाह ताला के पास उसको पाओगे, हुवा खैरुन, इससे बेहतर कई गुना। यहां दुनिया में कोई कमेटी नहीं है कि आप 5 लाख की कमेटी डालें तो आपको 20 लाख मिल जाए, कोई नहीं है दुनिया। लेकिन वहां है, वहां कमेटी डालो कई गुना ज्यादा। हुवा खैरुन व आज़म अजरा, और अजर में अगर इसका दूसरा तर्जमा कर दें, उजरत में ये कहीं बढ़कर है, बहुत बड़ा है, बदले में बहुत बड़ा है। फिर फरमाया क्या है कि मकसद क्या है? वस्तगफिरुल्लाह, वस्तगफिरुल्लाह। ये कितने काम हो गए भाई? ये सारे काम करके इस्तगफार बनता है। अगर ये काम नहीं किए तो इस्तगफार नहीं बनता। अपने आप को धोखे में मत डालिए। ये काम कर रहे हैं तो इस्तगफार बनता है। फस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये काम करोगे, इस तरीके से बख्शिश मांगोगे, इस तरीके से मग़फ़िरत मांगोगे, तो यकीनन बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है, रहीम भी है। रहमत साथ साथ चल रही है ना मग़फ़िरत के। अव्वलहु रहमतुन, ये अशरा पहला क्या है? रहमत। दूसरा क्या है? मग़फ़िरत। ये साथ साथ चल रही, कुरान ने साथ साथ बयान कर रहा है और रसूल बयान कर रहा है कि ये करो। फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, यानी मांगो अल्लाह से कि मेरे गुनाहों में पर्दा डाल दे। मांगो अल्लाह से कि वो तुम्हें छुपा ले अपनी रहमत के नीचे। यही मफ़हूम है ना मग़फ़िरत का, छुपा ले अपनी रहमत के नीचे। हदीस में है, बुखारी की हदीस में है कि अल्लाह ने जब ये कायनात बनाई, अर्श इलाही जब बनाया, तो उस पर यह बात लिख दी कि रहमत मेरे गज़ब पे वसी हो गई है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये काम करो और फिर अल्लाह से बख्शिश मांगो। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये कहो कि मेरे गुनाहों को अपनी रहमत के नीचे छुपा दे, वरना मैं तबाह हो जाऊंगा। ये है ना, इसलिए ये बात फरमाई गई कि अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है, पाओगे उसे। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? हदीस में बार बार लोग पढ़ते सुनते। अब जब मैंने ये आयत पढ़ी तो इनके आईने में जरा इस हदीस को देखो। फरमाया मन काम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. اب داخلہ جو لے لیا ہے، رحمت کا اشرہ پورا کر لیا ہے، تو آگے بڑھے ہو مغفرت کے لیے، تو قیام لازم ہو، ٹھہر گیا. قرآن پڑھو. اگر قرآن نہیں پڑھا روزے رکھ کے، قرآن نہیں سمجھا، جو سلیبس ہی نہیں پڑھا، تو کہاں تو سوچے بیٹھے ہو کہ تمہیں ڈگری مل جائے گی. آخر کیا وجہ ہے کہ دین کے معاملات کو ہم بالکل ہی بدل کر رکھ دیا، ہم نے ربانیت بنا دیا. یہاں کام کی باتیں ہو رہی ہیں، کام کرنے کی، کچھ کر گزرنے کی ہیں. زبان سے نہیں کچھ بھی ہوتا. اگر زبان سے دعائیں کرنے سے کامیابیاں ہوتی کہ 32 لاکھ سے زیادہ لوگ حج میں ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ کفار کو نیست و نبود کر دے، مسلمانوں کو فتح دے، آج تک نہیں ہوئی. کیوں بھائی؟ جب تک وہ کام نہیں کرو گے دعائیں قبول کیسے ہو جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوتا. دعا اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے اس کا کام کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں یہی کہا تھا کہ جو میرے پاس تھا میں نے لا کر رکھ دیا ہے، اب اگلا کام تیرا ہے. ہم اپنا حصہ ادا نہیں کر رہے، ہم اپنا جو فریضہ ہے اسے پورا نہیں کر رہے، اور اسے کہہ رہے ہیں ہمیں سند دے دے بخشش کی، مغفرت کی. ایسا نہیں ہوتا بھائی. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حضور کھڑے ہو جاؤ، قیام کرو. نبی اور نبی کے صحاب سے زیادہ کسی کا مرتبہ نہیں ہے. اگر انہیں اجر ملنا ہے کھڑے ہو کر، اگر انہیں اجر ملنا ہے اپنی نیندیں قربان کر کے، اگر انہیں اجر ملنا ہے اپنا مال قربان کر کے، اگر انہوں نے کامیابی حاصل کرنی ہے کام کر کے، میں اور آپ کس بات کی مولی؟ کیوں ہم نے اس طرح غلط سمجھ لیا دین کو؟ دین کو سمجھو. اس لیے فرمایا من قام رمضان ایمان و احتساباً، ایمان کے جذبے اور احتساب کے خوف سے کہ کل اللہ نے حساب لینا ہے. تم نے قیام کیا، اس کے سلیبس کو پڑھا، اسے سمجھا، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اگلے گناہ معاف ہیں. اللہ نے پردے ڈال دیے، معاف ہو جاتے ہیں. معاف کے معنی ہوتے ہیں کسی کو نظر انداز کر دینا. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، گناہ ہو گیا، پیش ہوا، چاہے تو سزا دینے والا دے دے، لیکن وہ کہتا ہے چلو چھوڑو، جاؤ جاؤ، کوئی بات نہیں. اس کو معافی کہتے ہیں. معاف کروانے کے ڈھنگ ہے نا، معافی مانگنے کا طریقہ ہے نا، وہ بتایا قرآن نے، حدیث نے بتایا. یہ تو میں نے جو چند آیات کے اشارے دیے ہیں نا آپ کو، یہ آخرت کے بارے میں. کل قیامت کے دن جو مغفرت حاصل ہوگی اس کے لیے یہ اور یہ کام کرنے پڑیں گے. مغفرت کا دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہے اس کا یا نہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ دنیا میں مغفرت کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام طور پر کسی سے بھی پوچھیں تو وہ کہتا ہے بھی بخشش دنیا کے لیے تو نہیں ہوتی، یہ تو آخرت کے لیے ہوتی ہے نا. آدمی آخرت کے لیے اپنے گناہوں سے بخشش مانگتا ہے کہ میرے گناہ بخشے جائیں، میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں. یہی ہے نا عام تصور. لیکن نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا. قرآن کہتا ہے کہ یہ تو ہے نا آخرت. یہ آؤ اب تمہیں بتائیں کہ دنیا کے فائدے کتنے ہیں مغفرت کا طریقہ اختیار کرنے سے. اگر مغفرت کا وہ طریقہ اختیار کر لیا جائے جس کے نتیجے میں یہ سرٹیفکیٹ ملتا ہے، تو دنیا کیسے ملتی ہے وہ بتائے گا، قرآن بتائے گا. اس میں چند باتیں گن کر بتا دیں کہ دنیا میں کیا کیا باتیں حاصل ہوتی ہیں اگر صحیح طریقے سے مغفرت کا طریقہ اختیار کر لیا جائے. تو دنیا میں کیا کیا؟ پہلی چیز یہ ہے کہ مہلت عمر بڑھ جاتی ہے. آدمی کی عمر بڑھ جاتی ہے بھائی. یہ بڑی مشکل بات ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی. لوگ کہتے ہیں مرنے کا تو ایک وقت مقرر ہے، کہتے ہیں نا، قرآن میں بھی لکھا ہوا ویسے. پھر یہ قرآن یہ کیا کہہ رہا ہے کہ ملک عمر بڑھ جائے گی؟ بھائی یہ میں نے نہیں لکھا، نہ آپ نے لکھا ہے. جس نے لکھا ہے اس کو بھی اختیار نہیں.
اور جس نے لکھا ہے اس کو اختیار ہے کہ نہیں؟ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر پر ایمان ہے کہ نہیں؟ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ چاہے تو کسی کو 1000 سال کی عمر دے دے، وہ نہ چاہے تو ایک سانس لینے دے، صرف ایک سانس، ایسا ہے نا؟ اب دیکھو کیا فرمایا، پہلی چیز مغفرت کا پہلا فائدہ کہ جو شخص ان چیزوں سے بچ کر رہے گا، اپنا دفاع کرے گا۔ میں نے پہلے بتا دیا کہ دراصل غفر کا لفظ اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو مختلف چیزوں سے آدمی کو بچاتے ہیں، جس طرح ہیلمٹ کی مثال دی ہے میں نے۔ اگر اس نے اہتمام کیا ہے اپنے آپ کو بچانے کا، اب دیکھیے کیا ہوگا۔ ہوگا یہ کہ مہلت عمر بڑھے گی۔ فرمایا سورہ نوح علیہ السلام کی پوری ایک تقریر ہے اپنی قوم کے نام، پورا خطبہ ہے، وہ کبھی پڑھا بھی کرو نا، پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو۔ اس کی آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا ہے، نمبر 1 پہلی بات کیا ہے؟ انعبد اللہ۔ پہلی بات کیا ہے؟ انعبد اللہ، انعبد اللہ۔ سادہ ترجمہ کرنا ہے میں نے تاکہ ایک ہی لفظ میں سمجھ آ جائے، اللہ کے بندے بن کر رہو، اللہ کے بندے بن کر رہو۔ اب یہ ہماری زبان میں یہ لفظ اتنا آسان ہے، جب ہم کہتے ہیں نا اپنے کسی بچے کو جو ہماری نافرمانی کر رہا ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ بندہ بن جا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ ٹھیک کام کر، بندہ بن۔ پہلا حکم یہ دیا، انعبد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، اس کی غلامی اختیار کرو، اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو ان طریقوں کے مطابق جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ پہلی بات بتائی۔ دوسری بتائی واتقوہ، بچ کر رہو، یہ دنیا پھسلن گاہ ہے، یہ دنیا تلکن بازی ہے، بچ کر رہو۔ پھسلتا ہے آدمی، قدم قدم پر پھسلتا ہے، جذبات اسے پھسلا دیتے ہیں، پھسلتا ہے نا، فرمایا بچ کر رہو۔ پھر اللہ کے بندے بن جاؤ گے تو اگلا مرحلہ فاتقوہ، بچ کر رہو، تقوی اختیار کرو۔ اور حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہاہنا، تقویٰ ادھر ہے دل میں، بچ جاؤ، بچ کے رہو، واتقوا، بچ کے رہو۔ اور تیسری بات یہ فرمائی وَأَطِیعُونَ، میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول کہہ رہا ہے میری بات مانو، میری اطاعت کرو۔ 3 باتیں، اللہ کے بندے بن کر رہو، بچ کر زندگی گزارو، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ میری بات مانو گے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے، آؤ میرے پیچھے پیچھے۔ کہا ہے نا، یہاں ایسے بھی جاہل پیدا ہو گئے، بڑے بڑے قلمکار جو سمجھتے ہیں کہ بس قرآن کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی ان سے کہے میرے پیچھے آؤ، میرے نقش قدم پر۔ یہ نہیں کہا کہ فاتبعوا القرآن، ہاں نہیں، یہ نہیں کہا فاتبعونی ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، وہ تمہارا اپنا دوست بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں تمہارے گناہ معاف کر دے۔ مغفرت لینی ہے تو اتباع رسول کرنی پڑے گی۔ 3 کام ہو گئے، اب دیکھو نتیجہ کیا نکلے گا۔ ان 3 کاموں کا ایک نتیجہ وہ ہے جو میں نے پہلے اوپر بیان کر دیا کہ جنت ملے گی، بخشش ملے گی۔ ایک دنیا کے اندر کیا ملے گا؟ فرمایا واتقوا وَأَطِیعُونَ، جب یہ 3 کام تم کرو گے تو یغفر لکم ذنوبکم، پہلی بات یہ کہ تمہارے قصور معاف، گناہ معاف۔ دوسری بات یہ کہ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مدت تک تمہیں مہلت عمر دے دی جائے گی، ایک مدت تک مہلت عمر دے دی جائے گی۔ مدت کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ جہان فانی ہے، اس کی ہر چیز فانی ہے،
कुल्लु मन अलैहा फ़ान वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। बका यहाँ किसी को नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो चाहे किसी को तो मोहलत उम्र उसकी बढ़ा दे, लेकिन इन शर्तों के तहत तू करेगा तो। फिर फरमाया ये पहली बात है, ये पहली चीज़ है जो मिलेगी। दूसरी चीज़, दूसरी दुनिया, ये दुनिया की बात हो रही है ना, और जब जहाँ से मर के चला गया बंदा कल क़यामत के दिन, वहाँ तो उम्र बढ़ने से कम होने का सवाल ही नहीं है, वहाँ तो किसी को मौत ही नहीं आएगी। ये दुनिया की बात हो रही है कि इस दुनिया में फ़ायदा पहला ये है कि तुम्हारी मोहलत उम्र बढ़ा देगा, तुम्हें तुम्हारे कसूर माफ़ कर देगा। दूसरी बात, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा फिक्रमंदी आदमी को जिस चीज़ की है वो क्या है भला? सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं वो क्या है? वो भाई हमारी मईशत है, वो उसकी दिन रात हमें फिक्र लगी हुई है। ऐसा ही है ना, जो भी कोई शख्स कारोबार कर रहा है उसे ये फिक्र खाए जा रही है कि मुझे नुकसान ना हो जाए, मेरा माल बढ़े, मेरी आमदन ज़्यादा हो जाए, यही बात है ना। लेकिन अगर असबाब न मिले जो अल्लाह ने देने हैं, जो अल्लाह के करने के काम है, वो ना करे तो फिर कैसे करोगे? हम क्या कर सकते हैं? हम बीज बो सकते हैं, उसके बाद किसान का काम खत्म हो जाता है। आगे किसका काम है? उसको उगाना, उसको परवान चढ़ाना, उसको पकाना और तुम्हारे घर तक पहुंचाना, ये सब काम कैसे होंगे? अगर अल्लाह असबाब ना मिलाए तो पकी हुई फसल भी तबाह हो जाती है। ऐसा होता है या नहीं होता? क्या देखते नहीं हम दिन रात? ये जो कुछ अब हो रहा है, मौसम बदल रहा है ना, अगर ये ना रुके तो क्या कर लेंगे? इसलिए अगली बात फरमा दी कि दुनिया का दूसरा फायदा ये होगा इस्तिग़फ़ार का, उस तरीक़ों को अख्तियार करने का कि युरसिलुस्समा अलैकुम मिदरारा, अपनी रहमत की बारिशें तुम पर बरसा देगा, मूसलाधार बारिशें तुम पर उतार देगा, बरसा देगा। और जब बारिशें होती हैं तो बरान ज़मीन में फबक उठती है। जब बारिशें होती हैं और फसलें दुगना अनाज पैदा करती हैं, ये होता नहीं, हम अपने आंखों से देखते नहीं ये चीज़ें। ये दूसरा फ़ायदा बताया। एक तीसरा फ़ायदा बताया। तीसरा फ़ायदा क्या होगा? अगर तुम उसूलों के साथ ज़िंदगी बसर करोगे तो दुनिया में वही कामयाब है यार, वही कामयाब है जिसके पास दो चीज़ें हैं। जिस शख्स के पास दो चीज़ें हैं ना, वो दुनिया में कामयाब है। दुनियादारी के लिहाज से बात कर रहा हूँ। वो क्या है? दो चीज़ें क्या है मला? अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और बेटे। माल भी हो, मैन पावर भी हो। मैन पावर अगर नहीं है तो माल कुछ नहीं करेगा, मैन पावर है, अगर माल नहीं है तो कुछ नहीं होगा। इसलिए अगली तीसरा फायदा ये बताया कि वयुमद्दिदकुम बिअमवालिम व बनीन, वो तुम्हारी मदद करेगा माल और बेटों से। तुम्हें मैन पावर दे देगा, तुम्हें माल दे देगा। वयजअलकुम, तीसरा काम क्या करेगा? वयजअलकुम जन्नातिन, तुम्हें बागो बहार दे देगा, फसलात के अंबार लगा देगा, हर तरफ बागात ही बागात होंगे, जमीन फबक उठेगी, वाफर फल आएंगे, किसी चीज की कमी तुम्हें पेश नहीं आएगी, तुम्हारी मईशत सबसे आला हो जाएगी। और फिर यजअलकुम अनहारा, और वाफर पानी का इंतजाम कर देगा। क्या जानते नहीं हम, जहां पानी ना हो क्या होता है? जहां पानी नहीं है, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, थर पारकर में चले जाएं, दूर जाने की क्या जरूरत है? सहराओं में जाएं, फिर पता करें कि जहां पानी नहीं है वहां क्या है। इसलिए फरमाया वो तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। की हैं या नहीं की? ये समंदर ये चल रहे हैं, ये दरिया जो बह रहे हैं, अगर अल्लाह इनको खुशक कर दे तो कौन है जो तुम्हारे पास उसको पानी ले आएगा? सूरा मुल्क की तिलावत करो और आखिरी आयत पढ़ो कि अगर अल्लाह तुम्हारा पानी खुशक कर दे तो वो कौन इलाह है, वो कौन खुदा है जो तुम्हें पानी लेकर दे। यही बात कही ना
کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو وہ تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا، وہ تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا، اور پھر یہ ہوگا کیسے؟ آخری جملہ کہا نوح علیہ السلام نے، تمہیں لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں یقین پیدا نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ایمان پکڑا؟ یقین نہیں بن رہا؟ اس لیے کہ اللہ کے بارے میں تمہاری معلومات صحیح نہیں ہے، اللہ کے بارے میں تمہارا علم صحیح نہیں ہے۔ اوپر میں وہ آیت پڑھ آیا ہوں، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ، جان علم حاصل کر کے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے کچھ دینے والا، کچھ چھیننے والا، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہاں فرمایا تمہیں کیا ہو گیا؟ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہارے دل میں اللہ کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، اللہ کی کوئی عظمت ہی نہیں ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کے امیدوار نہیں ہو؟ تم اللہ سے امیدیں نہیں رکھتے ہو؟ اللہ سے امیدیں ملاؤ۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، یہی سب سے بڑا سبق ہے اس کا، کہ اللہ کے بارے میں معلومات بڑھ جائیں، پتہ چل جائے، یقین پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا وہ اللہ، سورہ نوح کی آیت 70-18 میں فرمایا وہ اللہ، ذرا غور کر، پوری انسانی زندگی اس کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک اور پھر دوبارہ زندہ ہونے تک نبی نے سامنے رکھ دی ہے۔ دو چند جملے پڑھو، دیکھو ذرا غور کرو۔ فرمایا واللہ انبتکم من الارض نباتا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کر کے پرورش کیا ہے۔ اگر وہ پیدا کر کے پرورش کا سامان نہ دے، تمہاری کفالت نہ کرے، اگر سامان خوراک سامان زیست مہیا نہ کرے تو دم گھٹ کے مر جاؤ گے، پیاسے مر جاؤ گے، بھوک سے بلک بلک کے مر جاؤ گے۔ اگر وہ اپنی ہوا کیچ کر لے تمہارا سانس بند ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا تمہیں اس نے پیدا کیا ایسے جیسے زمین سے کچھ اگاتا ہے، اور پھر تمہاری پرورش کی، تمہاری پرورش کا سامان پیدا کیا۔ یہ پہلی بات۔ پھر فرمایا اگلی بات سن لو، ثم یعیدکم، پھر اسی زمین میں تمہیں واپس کرے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہو رہا ہے نا؟ پھر تمہیں اسی زمین میں واپس کرے گا، لوٹا دے گا۔ دن رات یہ قافلے چلتے دیکھ رہے ہیں بھائی، لیکن ہم سمجھتے یہ ہیں کہ یہ مرنے والا مرا ہے، مجھے نہیں، کبھی آئے گی موت، خیال ہی نہیں آتا۔ ثم یعیدکم، پھر تمہیں اسی زمین میں لوٹا دے گا۔ فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اسی زمین سے تمہیں نکالے گا۔ پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا؟ نہیں پتہ چلا۔ اور بھائی دو زندگیاں دو موتیں، یہ جو قبر کی تیسری زندگی بنائی ہوئی ہے لوگوں نے جھوٹ پر مبنی۔ ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ پیدا کرے گا اللہ، پھر تمہیں مارے گا اللہ، پھر تمہیں زمین سے نکالے گا اللہ۔ یہ مرحلے ہیں جو بیان ہوئے۔ انسان کچھ نہیں تھا، اس نے سے پیدا کیا۔ اسی لیے کہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اپنے رب کی، اپنے اللہ کی قدرت کا کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اس نے تمہیں، تمہارا کوئی وجود نہیں، تم مردے تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں مارے گا، مارتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں اپنے سامنے کھڑا کر کے حساب لے گا۔ سمجھ آئی؟ یہ عقیدہ نوح علیہ السلام نے ہزاروں سال پہلے اپنی قوم کو بتا دیا تھا۔ اور پھر انہیں فرمایا کہ یہ بخشش کا مہینہ ہے، اس کا یہ اشرا شروع ہو گیا ہے، بخشش مانگو، اپنے لیے ہی نہیں، اپنا وجود اس طرح کا بنا لو، اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لو کہ تمہاری مغفرت کے اثرات تمہارے دوسرے لوگوں تک پہنچیں۔ اور یوں کہا کرو، دعا سکھا دی،
رب اغفر لی، میرے رب مجھے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لے، میرے رب میرے گناہ معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، والدیا میرے والدین کو معاف کر دے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ والدیا میرے والدین کو معاف کر دے۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا انشکر لی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر کر۔ اللہ نے اپنے ساتھ شکر میں کسی کو نہیں منایا والدین کے سوا، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ اس لیے فرمایا رب اغفر لی، مجھے معاف کر دے، والدیا اور میرے والدین کو معاف کر دے، والمن داخل بیتی مومنن، اور جو ایمان لا کر اس گھر میں داخل ہو جائے، اس دائرے میں آ جائے، میرے گھر میں آ جائے، اہل ایمان میں آ جائے، اس کو معاف کر دے۔ وللمومنین والمومنات، اور ایمان لانے والے مردوں کو معاف کر دے، ایمان لانے والی عورتوں کو معاف کر دے، اپنی دعا میں شامل کرو۔ اور ساتھ فرمایا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اس تعلیم سے منہ پھیرنے والے ظالموں کے لیے سوائے بربادی کے کچھ نہیں ہے۔ اس تعلیم سے منہ پھیرنے والوں کے لیے، ظالموں کے لیے بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے صاحب علم کہتے ہیں لوگوں اس بات سے مت گھبراؤ کہ ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، ہو گئے بھائی، ہوتے ہیں، انسان ہے نا، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، ہونے دو، لیکن این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، این درگہے ما درگہے نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ مطلب یہ ہے کہ بندے میری درگاہ ایسی درگاہ ہے کہ یہاں نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مت مایوس ہو، میری درگاہ ایسی نہیں ہے، یہاں نا امیدی والی کوئی بات نہیں ہے۔ تم آؤ، 100 بار توبہ شکستی، اور 100 بار بھی تیری توبہ ٹوٹ گئی ہے، پھر بھی آ جا، واپس آ جا۔ واپس جب آئے گا اللہ معاف کر دے گا، اس کا در رحمت کھلا ہے، اس کا در رحمت کھلا ہے، اس کی بخشش کے دروازے کھلے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس بخشش کو، اس مغفرت کو کیسے تلاش کرتے ہیں، کیسے حاصل کرتے ہیں۔ یہ عشرہ مغفرت آج کے دن سے شروع ہو گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔